أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. انسانوں کی تقسیم عمل کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے. سورہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں حقیقی بندوں کے متعلق حقیقی ایمان سے جڑے ہوئے بندے یعنی مومن اور مسلمانوں کی شان، حالت، کیفیت، عقیدے کی اور عمل کی، یعنی ایمان کی اور اسلام کی. اسلام کا تعلق سب سے پہلے عقیدے کے ساتھ، پھر اس عقیدے کو عمل کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے. پھر اس کے بعد جو کل گزری تھیں 2 آیتیں، جس کے اندر خالص کافروں کے متعلق جن کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق صحیح اور درست نہیں ہے، عقیدہ توحید کو بگاڑ کر رکھا ہے، اس بگاڑ کی بنیاد کے اوپر عمل کے اندر بھی بگاڑ ہے. تیسرا فریق جو اس سے برا ہے، ظاہری طور پر اس کی برائی کھل کر آتی نہیں، لیکن حقیقت میں خود ان کے لیے، دنیا والوں کے لیے، دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندہ قرار دیے جانے کے اوصاف کا ذکر فرما دیا، تو اس کا ہر عمل، ایسے بندے کا ہر عمل اللہ کا، اس کی ہر فکر اللہ کی، اس کو جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ تکلیف گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہنچایا. ایسے بندوں کی جو مخالفت کرتا ہے تو گویا اللہ کی مخالفت کرتا ہے. احادیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے کہ یہ میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، جو ان کو ستایا وہ مجھ کو ستایا، جو ان سے لڑا وہ مجھ سے لڑا اور لڑائی کی. یہاں پر اس تیسرے فریق کا ذکر ہے. یہاں سے کوئی 13 آیتوں تک ان کا تذکرہ بڑا طویل اور تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے. چنانچہ ذکر ہے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں زمانے اسلام کی ابتدا میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا. اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی اور یہ لوگ ہیں اور رہیں گے. تو ان کے عادات، اطوار، صفات کا تذکرہ کر دیا گیا جس کے ذریعے سے شناخت کر لے مومن. اور ان انسانوں کو تاکید اور تعلیم ہے کہ اگر اس قسم کی صفت رکھتے ہو تو یہ للہیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے. اور ان کے بد عقیدے، غلط خیالوں کی وجہ سے اس بنیاد کے اوپر اللہ کے بندوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں تو گویا وہ اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں.
چنانچہ ذکر ہے لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ خطاب ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی دل کے عقیدے کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن کو بھی، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو دن شروع ہونے والا ہے آخرت کا، جو ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، یعنی حساب و کتاب کا ہونا، جزا و سزا کا دیا جانا، اس کے اوپر بھی ہم یقین رکھتے ہیں. کافروں کے اندر آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، آخرت کا اقرار بھی، لیکن صحیح طور پر نہیں. لیکن یہاں پر جن لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہے جو ان ساری چیزوں کو صحیح مانتے ہوئے، اس کا یقین رکھتے ہوئے ان چیزوں کے خلاف کرنا، تو وہ اس وقت تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، نصرانی تھے، جن کو اہل کتاب کہتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ والذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر، ایمان سے جڑے، اللہ کی کتاب سے جڑے، اللہ کے نبی سے جڑے، اللہ کے نبیوں میں سے بعض نبیوں کا انکار کیا، اللہ کے نبی پر ایمان رکھا اپنے زمانے کے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے جانے والی وحی کا انکار کیا. تو ترجمے سے خود واضح طور پر تھوڑے سے بھی فکر سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، عقیدے آخرت کے اوپر پورا ہمارا یقین ہے، یہ کہہ کر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں، یعنی ایمان اس کا نام نہیں ہے، ایمان اس کا نام نہیں ہے. ایمان وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں کی حقانیت کو تسلیم کرنا، اس میں سے تمام انبیاء کے نام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بھیجا، اس کو یقین رکھنا، اللہ کے تمام مقدس کتابوں کا یقین رکھنا، جن چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ختم کرتا ہے اس کے ختم ہونے کا یقین رکھنا، جس چیز کو باقی رکھتا ہے اس کے باقی رہنے کا عقیدہ ہونا. یہ ایسا لوگوں کے سامنے کہہ کر یخادعون اللہ والذین آمنوا، یا مراد ہے والذین آمنوا، یخادعون الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والے. دراصل ان کا گول پھرانا، اظہار کرنا ایمان والوں سے تھا، مسلمانوں سے تھا. جب مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مسلمان جو مسلمان ہے اس کی اسلامیت، اسی کا نام الہیت. جب ان کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. خداؤں کہتے ہیں دھوکہ، حقیقت کو چھپانا، حقیقت کو چھپانا، کچھ اور ظاہر کرنا. عربی کا لفظ ہے، اردو کے اندر بھی دھوکے کے معنی میں آتا ہے، وہی لفظ ہے جو دھوکہ معاملات میں ہوتا ہے، دین، افکار، خیالات، رائے کے اندر بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ لوگ دین والے معاملے میں جو ایسا کر رہے ہیں تو یہ اس کا وبال، اس کی حقیقت صرف انہی کے اوپر لوٹے گی. ایمان والوں کے ایمان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایمان والوں کے ایمان میں بگاڑ بھی پیدا نہیں ہوگا. نتیجوں کے اعتبار سے اس کا وبال جو لوٹے گا، دنیا میں بھی وہ چیز کھل کر بھی آ جائے گی
اس کے نتائج جب اللہ کو منظور ہوگا تو کھل کر آ جائیں گے. آخرت میں تو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب میں گرفت ہوگی، پورا وبال ان کے اوپر لوٹ کر آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ گویا یہ خود کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، وہاں یہ شعور اور اس کو محسوس نہیں کر رہے. شعور کے معنی حس کے اعتبار سے کسی چیز کو پہچان لینا، محسوس کرنا. انسان کے اندر جتنے چیزیں ہیں دیکھ کر پہچاننے کی، چھو کر پہچاننے کی، جو حواس خمسہ کہتے ہیں، ان کو عربی کے اندر حواس بھی کہتے ہیں، مشاعر شعور کے ساتھ. اور اس کا وبال جو لوٹ کر آنے والا ہے ان کے اوپر، ان کے بد عملی کا، غلط عقیدے کی وجہ سے جو ہے اس کیفیت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ فیصلہ ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری. کثرت خواہشات کی پیروکاری کرنے والا، کثرت خواہشات کے پیچھے پڑ جانے والا، اس کی وجہ سے امراض پیدا ہوتے ہیں. انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اخلاق بنا کر رکھے ہیں. خلق کہتے ہیں 4 چیزیں اصل بنیاد ہے جس سے انسان کی بقا کو باقی رکھا ہے اللہ نے. کوئی بھی چیز جب کھاتا ہو یا پیتا ہو، وہ 4 چیزیں بناتی ہے، 4 چیزوں میں تقسیم کرتی ہے. اس میں خون بنتا ہے، کچھ بلغم بنتا ہے، کچھ صفرا بنتا ہے، کچھ سودا، جس کو اردو میں سمجھنے کے لیے مڈی جیسی کہتے ہیں، تلچھٹ. ہر چیز کھانے پینے پر. اس کے اندر بے اعتدالی جب ہوتی ہے تو اسی کا نام ہے مرض، بیماری. عمر کے لحاظ سے انسان کی غذاؤں میں بے احتیاطی کے لحاظ سے ان چیزوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو جسمانی امراض اس کو لاحق ہوتے ہیں. تو اسی طرح عقیدے کے اندر، خیالات کے اندر، عمل کے اندر بھی جب بے اعتدالی والی کیفیت پیدا کر لیتا ہے انسان تو اس کے اندر بھی امراض پیدا ہوتے ہیں. یا اسی قسم کا مرض مراد ہے جس کے نتیجے کے اندر شک اور شبے والی کیفیت بڑھنے لگتی ہے. حقیقت والی چیز سے وہ دور ہونے لگتا ہے. تو اب ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے. مراد ان آیتوں سے واضح طور پر سابق آیت میں ذکر کر دیا گیا، کیونکہ وہ بالیوم الآخری والی کیفیت بتاتی ہے کہ جن کافروں کا تذکرہ ہے یہ اس سے ہٹ کر لوگ ہیں. وہ یہود و نصارہ تھے جنہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ منافق تھے، نفاق کیا کرتے تھے. مسلمان بھی ہوتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن دل کے اندر اسلام اور اس کی حقیقت کے خلاف تھے اور اسلام کے اختیار کرنے والوں کے مخالف تھے. یعنی ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا. اس کے لیے انہوں نے جو طریقے اختیار کیے تدبیریں. سورہ بقرہ میں اس کی کئی جگہ کئی پہلوؤں کا تذکرہ آئے گا اور سورہ آل عمران کے اندر اور مزید وضاحت آئے گی. بلکہ یہ لوگ پلاننگ کرتے تھے. بس گروپ بندی بھی کیا کرتے تھے، اپنے اندر لوگوں کو تیار بھی کرتے تھے. کہتے تھے، قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا
تیسرے پارے میں آئے گا تذکرہ. بھئی ایمان لا لو صبح میں، کافر بن جاؤ شام میں. یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ ہے. یعنی اسلام تو لا لو، مسلمانوں کے اندر شامل ہو جاؤ، لیکن مسلمان نہ تو. دوسرے مسلمان ہو جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ آگے بڑھ کر مسلمانوں کے جیسے عمل کرو، پھر اس کے بعد کوئی اختلاف کر کر اسلام سے پھر جاؤ. اس سے ہوگا یہ کہ جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، یہ بڑی رائے بڑی فکر والا انسان کچھ سمجھ کر داخل ہوا تھا، کوئی نہ کوئی حقیقت کو سمجھ کر اس کو چھوڑ بھی دیا، تو لہذا شک و شبہ دوسروں کے اندر بھی پیدا کر. ہمیشہ دنیا میں ایسا چلتے بھی رہے. سیاسی طور پر بھی اسی قسم کا جو پارٹیوں کے اندر عدلی بدلی ہوتی ہے، اسی قسم کی حرکتیں چلتی ہیں جو دنیا کے اندر بگاڑ بھی پیدا کرتے رہتے ہیں. تو یہاں ایمان اور دین سے متعلق باتیں ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، شک ہے. اسی مرض کا ترجمہ مفسرین نے کبھی شک کا کیا، کبھی تردد کا کیا، کبھی حسد کا کیا، جلن کا کیا. یعنی سارے تدبیریں حربیں اختیار کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ رہی ہے، اسلام کا حلقہ بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کی شان و عظمت بڑھ رہی ہے. دھیرے 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 دنیا کے ہر شعبے کے اندر یہ آگے بڑھتے چل رہے ہیں، داخل ہوتے چل رہے ہیں اور کامیابیاں حاصل ہوتے رہے ہیں. تو لہذا ان کے دلوں کے اندر جلن اور مرض بڑھنے لگا، حسد کا مرض. فزادہم اللہ مرضا. تو اس دین اسلام کے اندر پختگی کے ساتھ ایمان پر رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی والی کیفیت عطا کیا. اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی حالت حسد کی، جلن کی، مخالفت کی اور بڑھنے لگی. تو اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا. ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا. یہ دنیا کی کیفیت. تو گویا زندگی اسی کے اندر چلی ہوئی اور چلتے رہے گی. حقیقت بتلا دیتا ہے قرآن. اس مرض میں جو مبتلا ہیں ان کے لیے موقع ہے موت سے پہلے رجوع ہونے کا. جو نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے. علم درد، جیسے رحیم کے اندر انتہائی مہربان، اسی طرح علیم کے اندر انتہائی دردناک. جتنے عربی میں الفاظ بنتے ہیں، فعیل، علیم، قدیر، سلیم، رحیم، مبالغہ کے معنی ہے، زیادتی کے معنی ہے. نہ صرف عذاب ہوں گا، درد والا عذاب ہوں گا، درد بھی انتہائی درد والا. جب اللہ تعالیٰ کی اصطلاح میں جب انتہائی ہوں گا تو اس کی انتہا کو پہچاننا بندے کے لیے مشکل ہے. تو ان کے لیے عذاب کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتلاتی ہے. تو گیا وہ بات جو اوپر ذکر کیا گیا تھا، الا انفسہم وما یشعرون، وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ چیز خود ان کی طرف پلٹ کر آ رہی ہے اور پلٹے گی. وبال بھگتیں گے. دنیا کے اندر بھی ہوا، آخرت میں بھی ہوگا. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، ان کے تصدیق نہ کرنے کی وجہ سے. ان کے تصدیق ایمان کا تذکرہ، اس کے مقابلے میں تکذیب جھٹلانے کا تذکرہ، یہ اس کی ضد ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا انکار. اس وقت بھی ہوتا رہا، پچھلے دوروں میں بھی ہوتا رہا، موجودہ دنیا میں بھی ہوتا رہا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. یہ کیفیت رہے گی. تو تصدیق کا نام ہے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے. قلب کے ساتھ وہ تصدیق اطاعت و فرما برداری تک جا کر
ختم ہونا، جس کو اسلام کہتے ہیں، اطاعت و فرما برداری، تو یہ دونوں چیزوں کے اندر خلاف ہے. تو یہ لوگ زبان سے ظاہری طور پر تصدیق کا ذکر، لیکن دلوں کے اندر تصدیق نہیں. ظاہری طور پر اطاعت کا تذکرہ، اچھے اور نیک شریف بن کر بتانا، لیکن ظاہری طور پر شرافت کا جو اظہار کر رہے ہیں قلبی کیفیت کے ساتھ، اس کا اعتقاد نہیں ہے. تو لہذا ان کا نہ ظاہر صحیح ہے نہ باطن صحیح ہے. تو دونوں کے دونوں بگاڑ ہیں. تو گویا جن چیزوں کے ماننے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی صفات کا، آخرت کا، جن چیزوں کا، ان چیزوں کو انہوں نے عملی طور پر ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس تکذیب کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے، انہیں نہ ماننے کی وجہ سے، جو ظاہر کیا اس کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے، یہ وبال ان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا کے اندر تو اس وقت کے زمانے میں ہوگی. قرآن آگے چل کر تفصیل پیش کرے گا. مدینہ طیبہ سے ان کو جلاوطن کر دیا گیا، بعض قبیلوں کو قتل کر دیا گیا، ذلت و رسوائی کا جو سامنا کرنا تھا کروا دیا گیا. آخرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا قطعی ہونے کا تذکرہ. پر ان لوگوں کی کیفیت کا بڑا طویل تذکرہ آنے والی آیتوں میں آئے گا. ایسا کرتے کیوں نہیں؟ دراصل ان کے عقل کا بگاڑ ہے. عقل کو صحیح کر لو تو ساری چیزیں صحیح ہوں گی. تو دین نام ہے عقل کے ساتھ جڑنے کا، اپنی عقل کو خراب کرنے کا نام نہیں. تو اس طرح دین نام ہے عقیدے کا. عقیدے کے ساتھ عمل ہونا ہے. عقیدے کے اندر بگاڑ ہو تو سارے کے سارے عمل کے اندر بھی بگاڑ ہے.